مسیح ناصری کے جلالی پر فضل نام میں آپ سب کی سلامتی ہو۔ آج ہم خدا کی شکر گزاری کرتے ہیں، اس کے پاک نام کی تعریف کرتے ہیں کہ جس نے آج پھر ہمیں یہ وقت دیا تھا کہ ہم خدا کے کلام کو سیکھیں اور برکت پائیں۔ آئیں خدا کے کلام کو سیکھنے سے پہلے دعا کرتے ہیں۔ میرے ساتھ اپنے سروں کو جھکائیں اور آنکھوں کو بند کریں اور دعا کریں۔ خدا باپ بیٹے اور القدس کے نام میں آمین۔ قادر مطلق خدا جلال کے بادشاہ، ہم آپ کا شکریہ ادا کرتے ہیں کہ آپ نے یہ خوبصورت ٹائم دیا کہ ہم آپ کے حضور آئیں اور خداوند اس معجزہ ٹیلی ویژن کے ذریعہ سے تیرے کلام کو تیرے لوگوں تک پہنچائیں۔ اے پاک روح خدا، تو بہترین استاد ہے، ہمیں سکھا تاکہ ہم خدا کے بیٹے یسوع مسیح کی بابت سکھائیں کہ دنیا کا نجات دہندہ خدا کا بیٹا ہے اور لوگ ایمان لائیں اور نجات پائیں، مسیح یسوع کے نام میں آمین۔ آئیں جی ویورز، ہم خدا کے کلام پاک کو سیکھتے ہیں۔ آج جو ہمارا مضمون ہے وہ یہ ہے کہ نجات کا واحد راستہ جو ہے وہ خدا کا بیٹا خدا یسوع مسیح ہے۔ بائبل مقدس میں سے اس بات کو ہم سیکھتے ہیں کہ نجات کا واحد ذریعہ خدا یسوع مسیح بائبل مقدس بیان کرتی ہے۔ آئیں خدا کے کلام پاک میں سے اس بات کو ہم سیکھتے ہیں اور چند پوائنٹس اسی تعلق سے ہم سیکھتے ہیں کہ نجات کا واحد راستہ، خدا کے پاس جانے کا واحد راستہ خدا کا بیٹا یسوع مسیح ہے۔ آئیں پوائنٹس کے ساتھ ہم اس بات کو سیکھتے ہیں اور برکت پاتے ہیں۔ خدا کے کلام پاک میں سے مقدس یوحنا کی انجیل اس کا 14واں باب اور اس کی 6 آیت کو جب ہم پڑھتے ہیں تو خدا کے کلام پاک میں لکھا ہوا ہے، یسوع نے اس سے کہا، راہ اور حق اور زندگی میں ہوں، کوئی میرے وسیلہ کے بغیر باپ کے پاس نہیں آتا۔ پہلا پوائنٹس جو ہمارا یہ ہے کہ واحد راستہ جو باپ کی طرف جاتا ہے وہ یسوع مسیح ہے۔ پہلا پوائنٹ کہ واحد راستہ جو باپ کی طرف جاتا ہے وہ خدا یسوع مسیح ہے، کیونکہ مقدس یوحنا کی انجیل اس کے 14 باب کی 6 آیت میں خدا کے بیٹے یسوع مسیح نے کہا کہ راہ اور حق اور زندگی میں ہوں، میرے وسیلہ کے بغیر کوئی باپ کے پاس نہیں آتا۔ اور بائبل مقدس کہتی ہے یسوع نے اس سے کہا کہ راہ، حق اور زندگی میں ہوں، کوئی میرے وسیلہ کے بغیر باپ کے پاس نہیں آتا۔ یاد رکھیں، ہر شخص کے اندر یہ بات ہے کہ خالق کائنات، جو پوری کائنات کا مالک اور بنانے والا ہے، جو رب ہے، جس نے ہمارے نتنوں میں زندگی کا دم پھونکا ہے، ہمیں اس کی قربت ملے، ہم اس کے قریب جائیں، ہم اس کے پاس جائیں۔ جو شخص جان جاتا ہے کہ مجھے کوئی بنانے والا ہے، کوئی ہے جس نے مجھے پیدا کیا، تو دل میں ایک امنگ، ایک آس امید ہوتی ہے کہ کوئی ایسا راستہ، کوئی ایسا وسیلہ ہو کہ جس نے مجھے بھیجا ہے، مجھے اس کی قربت نصیب ہو، میں اس کے پاس جاؤں۔ اگر کوئی یہوہ خدا کے پاس جانا چاہتا ہے، آسمانی باپ کے پاس جانا چاہتا ہے، جس نے پوری کائنات کو خلق کیا، اس کے پاس آنا چاہتا ہے، تو اس کے پاس آنے کے لیے ایک راستہ ہے، اس کا نام ہے یسوع مسیح۔ کیونکہ خدا یسوع مسیح نے باشگاف الفاظ میں، کھلے الفاظ میں کہا کہ کوئی میرے وسیلہ کے بغیر باپ کے پاس نہیں آتا۔ راہ وہی ہے، زندگی وہی ہے، حق وہی ہے۔ راہ، حق اور زندگی میں ہوں، یہ یسوع مسیح نے خود کہا۔ تو اس لیے آگے جب ہم بڑھتے ہیں، اعمال کی کتاب اس کے 4 باب کی 12ویں آیت کو پڑھتے ہیں تو یہاں پر خدا کے بندہ جو مقدسین ہیں، جو رسول ہیں، ان کے وسیلہ سے، یہاں پر لکھا ہے کسی دوسرے کے وسیلہ سے نجات نہیں، کیونکہ آسمان کے تلے آدمیوں کو کوئی دوسرا نام نہیں بخشا گیا جس کے وسیلہ سے ہم نجات پائیں۔ تو نجات پانے کے لیے ایک ہی نام ہے آسمان کے نیچے اور زمین کے اوپر، وہ نام یسوع نام ہے۔ یہ نام فرشتے نے بھی کہا، اس نے کہا کہ تو اس کا نام یسوع رکھنا، وہ اپنے لوگوں کو ان کے گناہوں سے نجات دے گا۔ نجات کے لیے
ایک ہی نام ہے، وہ ہے یسوع نام۔ ابدی زندگی کے لیے ایک ہی نام ہے، وہ ہے یسوع نام۔ اگر کوئی اٹرنل لائف، ابدیت کو حاصل کرنا چاہتا ہے، خدا باپ کے پاس جانا چاہتا ہے، تو ایک ہی نام ہے، ایک ہی وسیلہ ہے، وہ ہے یسوع نام۔ اس لیے میرے عزیز، نجات کا واحد جو راستہ ہے، واحد ذریعہ ہے، وہ خدا کا بیٹا یسوع مسیح ہے۔ اور اسی طرح دوسرا پوائنٹ جو ہے وہ سیکھتے ہیں کہ خدا کے بیٹے کے وسیلہ سے نجات کی پیشکش خدا نے کی ہے، کہ جو اس کے بیٹے کو قبول کرتا ہے نجات اس کی ہے۔ رومیوں کے نام مقدس پولس رسول کا خط ہے، اس کا 3 باب، اس کی 24ویں آیت کو جب ہم پڑھتے ہیں تو لکھا ہے، مگر اس کے فضل کے سبب سے، اس مخلصی کے وسیلہ سے جو مسیح یسوع میں ہے، مفت راست باز ٹھہرائے جاتے ہیں۔ یہ مخلصی خداوند یسوع مسیح میں ہے، مفت راست بازی خداوند یسوع مسیح میں ہے، کیونکہ یہ خدا کے فضل کی بدولت ہے، اس کے فضل کی بدولت ہے کہ جو یسوع مسیح میں آ جاتا ہے وہ مفت راست باز ٹھہراتا ہے۔ یہ پیشکش اس یہوہ باپ کی ہے جس نے اپنے بیٹے کے وسیلہ سے پوری کائنات کو پیشکش کی کہ یسوع مسیح کو، میرے بیٹے کو قبول کرو اور تم نجات پاؤ گے، تم مخلصی حاصل کرو گے، راست باز ٹھہرائے جاؤ گے۔ تو بیٹے کے وسیلہ سے نجات کی پیشکش ہے، دوسرا پوائنٹ یہ ہے۔ اور تیسرا پوائنٹ یہ ہے، خدا کی پرفضل بخشش کی بنیاد یسوع کی صلیب کی بنیادی موت ہے۔ یعنی خدا کی پرفضل بخشش کی بنیاد یسوع مسیح کی صلیب پر قربان ہونے کی موت ہے۔ یعنی خدا یسوع مسیح کی موت کی بدولت، اس کی قربانی کی وسیلہ سے جو ہے یہ نجات ہے اور اس کی بخشش کی بنیاد ہے۔ اسے پڑھنے کے لیے رومیو 3 باب کی 25ویں آیت، اسے خدا نے اس کے خون کے باعث ایک ایسا کفارہ ٹھہرایا جو ایمان لانے کے لیے فائدہ مند ہو، تاکہ جو گناہ پیشتر ہو چکے تھے اور جن سے خدا نے تحمل کر کے طرح دی تھی، ان کے بارے میں وہ اپنی راست بازی ظاہر کرے۔ آمین۔ خدا کی پرفضل بخشش کی بنیاد یسوع مسیح کی قربانی پر ہے، اور بائبل مقدس کہتی ہے کہ اسے ایک ایسا کفارہ ٹھہرا دیا گیا ہے جس کے وسیلہ سے گناہوں کی معافی ہو سکے۔ اس لیے جب رومیو 5 باب کی 8ویں آیت کو پڑھتے ہیں تو لکھا، لیکن خدا اپنی محبت کی خوبی ہم پر یوں ظاہر کرتا ہے کہ جب ہم گنہگار ہی تھے تو مسیح ہماری خاطر موا۔ یہ خدا کی مہربانی ہے، اس نے ہم پر فضل کیا کہ اس کے کفارے کی بدولت ہماری مخلصی ہو، پوری کائنات کی مخلصی ہو۔ اور چوتھا پوائنٹ ہے اس کی معجزانہ قیامت، کیونکہ وہ موا، دفن ہوا، آخر تیسرے دن مردوں میں سے جی اٹھا۔ مقدس یوحنا پہ ظاہر ہوتے ہیں اور کہتے ہیں، دیکھ میں زندہ ہوں، مر گیا تھا، اب زندہ ہوں اور ابدالآباد زندہ رہوں گا۔ موت اور عالم ارواح کی کنجیاں میرے پاس ہیں۔ پھر لکھا ہے، میرے کھولے کو کوئی بند نہیں کر سکتا اور میرے بند کیے ہوئے کو کوئی کھول نہیں سکتا۔ اس کی معجزانہ قیامت ہے۔ اور 5واں پوائنٹ ہے کہ وہ ہمارے آسمان پر ہمارے لیے مسلسل شفاعت کر رہے ہیں۔ خدا یسوع مسیح جو ہمارے شافی ہیں وہ آسمان پر زندہ ہیں۔ بائبل کہتی ہے شاگردوں کے دیکھتے دیکھتے وہ آسمان پر اٹھا لیے گئے، اور بدلی نے ان کی نظروں سے اسے چھپا لیا، اور فرشتے آ موجود ہوئے۔ انہوں نے شاگردوں سے کہا، اے گلیلی مردو، جس یسوع کو تم آسمان پر جاتے دیکھ رہے ہو، اسی طرح آتے بھی دیکھو گے۔ اس لیے خدا یسوع مسیح آسمان پر ہماری شفاعت کر رہے ہیں۔ اسے ثابت کرنے کے لیے میرے ساتھ خدا کے کلام پاک میں سے عبرانیوں کے نام مقدس پولس رسول کا خط ہے، اس کا 7واں باب اور اس کی 25ویں آیت کو پڑھیں۔ لکھا ہے، اسی لیے جو اس کے وسیلہ سے خدا کے پاس آتے ہیں
وہ انہیں پوری نجات دے سکتا ہے، کیونکہ وہ ان کی شفاعت کے لیے ہمیشہ زندہ ہے۔ آپ خوش نصیب ہیں، میں خوش نصیب ہوں کہ خداوند یسوع مسیح جس کو میں مانتا ہوں وہ زندہ ہے، اور جو زندہ ہے وہ باپ کے دائیں طرف ہے اور ہماری شفاعت کر رہا ہے۔ ہمیں پوری نجات دینے کی قدرت اس کے اندر ہے، وہ ہماری شفاعت کرتا ہے۔ ہاللیلویہ۔ اپنا شخصی نجات دہندہ اسے مانے جو موت اور قبر پہ فاتح ٹھہرا، جس نے موت اور قبر پہ فتح پائی اور زندہ ہو کر آسمان پر چلے گئے، اور آج ہماری شفاعت کر رہے ہیں۔ آمین۔ آج وہ ہماری شفاعت کر رہے ہیں، اور ہماری شفاعت کے لیے وہ زندہ ہیں۔ وہ آسمان پر مسلسل، اے میرے بھائی میری بہن، وہ آپ کی شفاعت کر رہے ہیں۔ اے باپ ان کو معاف کر، اے باپ ان کو معاف کر۔ جب ہم یسوع مسیح کے پاس آتے ہیں تو ہمیں نجات ملتی ہے، کیونکہ وہ ہماری شفاعت کے لیے زندہ ہے اور وہ ہمیں نجات دے سکتے ہیں۔ چھٹا پوائنٹ یہ ہے، اس کی موت نے گناہوں کی قیمت دی اور معافی کا ذریعہ مہیا کیا۔ یسوع مسیح کی موت نے، چھٹا پوائنٹ یہ ہے کہ یسوع مسیح کی موت نے گناہوں کی معافی مہیا کی ہے۔ اسے دیکھنے کے لیے مقدس متی کی انجیل اس کا 26واں باب اس کی 28ویں آیت کو پڑھیں۔ لکھا ہے، کیونکہ یہ میرا وہ خون کا عہد ہے جو بطہروں کے لیے گناہوں کی معافی کے لیے بہایا جاتا ہے۔ یہ خود خداوند یسوع مسیح نے کہا کہ میرا یہ خون کا عہد ہے جو بطہروں کے لیے گناہوں کی معافی کے لیے بہایا جاتا ہے۔ یہ بڑی خوبصورت بات ہے کہ اس کا خون جو ہے گناہوں کی معافی کے لیے بہایا گیا۔ لہذا جو اپنے آپ پہ یسوع مسیح کا خون مانگتا ہے، جو اپنے آپ کو یسوع مسیح کے خون کے تابع کر لیتا ہے، اس کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں، اس کے گناہوں کی معافی ہو جاتی ہے۔ آمین۔ کیونکہ یہ وہ میرا خون کا عہد ہے جو بطہروں کے لیے گناہوں کی معافی کے لیے بہایا جاتا ہے۔ یسوع مسیح کا خون ہمارے گناہوں کی معافی کے لیے بہایا گیا، لیکن اس کے مار کھانے سے ہم نے شفا پائی ہے، اور اس کے خون بہائے جانے سے ہماری نجات ہوئی۔ لہذا آئیں، خدا کے بیٹے یسوع مسیح نے، جو مقدسہ مریم کے بعد نے اطہر سے، جو کنواری سے روح القدس کی قدرت سے پیدا ہوئے، وہ نجات کا واحد ذریعہ ہے، وہ بخشش کا واحد ذریعہ ہے۔ اسے اپنا شخصی نجات دہندہ مان لیں۔ اس کے ہاتھ کھلے ہوئے ہیں، اس کے چھدے ہاتھ، اس کے قدرت والے ہاتھ اٹھے ہوئے ہیں۔ اس کا چہرہ آفتاب سے زیادہ چمکتا ہے، اس کی آنکھیں آگ کے شعلے ہیں، اس کی آواز زور کے پانی کی سی ہے۔ آئیں اس کے پاس آ جائیں، جو میرے اور آپ کے گناہوں کے لیے صلیب کے اوپر قربان ہو گیا، جو میرے اور آپ کے گناہوں کے لیے موت کو گوارا کرتا ہے، تھپڑ منہ پہ تھکوا لیا، کوڑوں کی مار برداشت کی، صلیب کے اوپر اعلان کرتا ہے، باپ ان کو معاف کر، اس میں میں ہوں، آپ ہیں، اور جتنے معجزہ ٹیلی ویژن دیکھ رہے ہیں آپ ہیں۔ پوری کائنات کے لیے اس کا کفارہ ہے، واحد ذریعہ نجات کا یسوع نام ہے۔ آمین۔ خدا آپ کو فضل دے کہ اسے اپنا شخصی نجات دہندہ مان کر زندگی گزارے۔ آپ کی سلامتی ہے۔ آئیں میرے ساتھ اپنے سروں کو جھکائیں اور آنکھوں کو بند کریں اور دعا مانگیں۔ اے خدا باپ، میں تیرے بیٹے اپنے خدا یسوع مسیح کے نام میں تیرے پاس آ جاتا ہوں، اور تیرے کلمے تیرے بیٹے کو، جس کو تو نے کنواری مقدسہ مریم کے بعد نے اطہر سے پیدا کیا، اپنا شخصی نجات دہندہ اور اپنا کفارہ مانتا ہوں، اور یہ مانتا ہوں کہ وہ میرے لیے آیا اور موا دفن ہوا، آخر تیسرے دن مردوں میں سے جی اٹھا۔ وہ میرا کفارہ، میری نجات ہے، میں اسے مانتا ہوں۔ یہ دعا کریں اور خداوند یسوع مسیح کے نام میں خدا آپ کے گناہوں کو معاف کرے۔ خداوند آپ کو برکت دے، آپ کو اس کے حضور آنے کا فضل دے، اور جتنے معجزہ ٹیلی ویژن دیکھ رہے ہیں خداوند ان سب کو بڑی برکت دے۔ یہ اپنے گناہوں سے توبہ کریں، نشہ بازی کی لعنتوں سے،
بدن کی خواہشوں کی لعنتوں سے آزاد ہوں۔ اے خدا تیرے قدموں میں آ جائیں، ان کی میڈیکلی بیماریاں جاتی رہی یسوع مسیح کے نام میں، جادوگر کی لعنتیں علالتیں جاتی رہی یسوع مسیح کے نام میں، یہ کلام کے تابع ہو جائیں یسوع مسیح کے نام میں، اور تیرے بیٹے کو مانے اور نجات، بخشش اور شفا حاصل کریں۔ اے خدا باپ، اپنے چہرے کے نور کو اپنے لوگوں کے لیے جلوہ گر فرما۔ موجودہ ٹیلی ویژن دیکھنے والے تمام ویورز کو تیرے حضور لاتا ہوں، میڈیا کی ساری ٹیم کو تیرے حضور لاتا ہوں، عالمگیر کلیسیا کو تیرے حضور لاتا ہوں۔ اے پاک خدا، اس وقت اپنے پیارے وطن ملک پاکستان کی سلامتی کی دعا کرتا ہوں، یہ وطن سدا سرفراز رہے۔ حکمرانوں کی سلامتی کی دعا کرتا ہوں، اس وقت جو کرونا وائرس چل رہا ہے یہ خدا کے بیٹے یسوع مسیح کے نام میں ختم ہو جائے اور لوگ اس وبا سے آزاد ہوں، اور ہمارا پیارا وطن آزاد ہو اور سر بلند رہے۔ عالمگیر کلیسیا کو تیرے حضور پیش کرتا ہوں، جہاں جہاں تیرے لوگ ہیں سب کو بڑی برکت دے، بڑی برکت دے، تاکہ لوگ جانیں کہ تیرا بیٹا دنیا میں آیا اور تیرے بیٹے کے آنے کا مقصد کیا ہے، اسے مان کر اپنا کر زندگی گزارے یسوع مسیح کے نام میں۔ آئے میرے ساتھ ویورز، جتنوں نے خدا کے کلام کو سنا، ایمان رکھیں ہم نے آپ کے لیے دعا کی، اور اس موجودہ ٹیلی ویژن کو سبسکرائب کریں، اسے لائک اور شیئر کریں تاکہ یہ کلام دوسروں تک بھی پہنچے۔ خدا آپ کو برکت دے۔ سب گلاں کولو چنگیاں